اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اگلی نظم قطعات پڑھیں گے۔ قطعات لفظ قطع کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ٹکڑا، کاٹا ہوا۔ قطعات میں جو ہے وہ ایک نظم کی طرح ایک عنوان کے تحت شاعر مختلف موضوعات پر بات کرتا ہے، لیکن وہ شاعری ٹکڑوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ قطعات جو آپ کے ادھر نصاب میں شامل ہیں، یہ ایک قطع دو اشعار پر مشتمل ہے۔ قافیہ اور ردیف کی پابندی اس میں بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے نظم یا غزل میں قافیہ اور ردیف کی پابندی ضروری ٹھہرائی جاتی ہے۔ یہ قطعات ہیں محمود سرحدی، مرزا محمود سرحدی کے ان کے شاعر ہیں۔ محمود سرحدی کا اصل نام مرزا عبداللطیف تھا۔ مردان میں پیدا ہوئے، مردان میں تعلیم حاصل کی اور وہیں تدریسی جو ہے وہ فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام سنگین کے نام سے شائع ہوا اور دوسرا مجموعہ کلام ان کا اندیشہ شہر کے نام سے جو ہے وہ شائع ہوا۔ غرض جو ہے تاحال محمود سرحدی کی شاعری پر جو ہے وہ تحقیق و تدفین کا جو ہے وہ تحقیق و تدقیق کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ ہاں جی، پہلا قطعہ ہم دیکھتے ہیں۔ شاعر: کل ایک مفکر مجھے کہتا تھا سرِ راہ، شاید تیری ملت کا ہے مٹنے کا ارادہ۔ میں نے یہ کہا اس سے کوئی وجہ بھی ہوگی، بولا کہ تیری قوم میں شاعر جو ہیں وہ ہیں زیادہ۔ اب اس میں جو ہے وہ شاعر بات کرتے ہیں کہ شاعروں کی افراد قوموں کے لیے زوال کی علامت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ شاعر جو ہیں وہ خیالی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، خیالوں سے تعلق ان کا ہوتا ہے، خیالوں کی دنیا سے تعلق ان کا ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ جب کسی قوم میں شاعر جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس قوم کے لیے جو ہے وہ زوال کی علامت ہوتی ہے۔ محمود سرحدی ایک عمدہ مزاح نگار ہیں۔ انہوں نے مزاح کے پردے میں قوموں کے زوال کی ایک علامت کی نشاندہی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کل سرِ راہ ایک قوم کے درد مند مفکر سے ملاقات ہو گئی، یعنی کل مجھے جو ہے وہ راستے میں سرِ راہ جو ہے وہ چلتے ہوئے ایک مجھے قوم کا جو ہے وہ مفکر، قوم کا جو ہے وہ قوم کے لیے سوچنے والا دانشور مل گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ قوم جو ہے وہ مٹ کر رہے گی، اس کا بچنا، اس کا جو ہے وہ پائندہ رہ پانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ میں نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ آخر کون سی ایسی قیامت آ پڑی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں اور آپ قوم کے زوال کی پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں شاعروں کی بہتات ہو گئی اور جو قوموں کے زوال کی علامت ہے۔ ظاہر تو ہم دیکھیں تو یہ ایک سادہ سا جو ہے وہ قطعہ ہے جس میں مزاح جو ہے وہ غالب نظر آتا ہے، یعنی ہمیں لگ رہا ہے کہ صرف اس میں جو ہے وہ مزاحیہ بات کی گئی ہے، لیکن اس میں حقیقت میں گہرا طنز موجود ہے اور یہ طنز دور حاضر کے ان شعراء پر کیا گیا ہے جو روایتی عشق و عاشقی کی شاعری کرتے اور جو ہے وہ فرسودہ موضوعات جو ہے وہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور بے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، گھسی پٹی باتوں کو دہراتے ہیں، یعنی ان کی باتیں ہی صرف ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ کسی جو ہے وہ خیالی دنیا سے ہوتا ہے، حقیقی دنیا سے نہیں ہوتا۔ اور ایسے جو ہے وہ شعراء کرام جو ہیں وہ حقیقت میں قوم کے لیے زوال ہیں، جبکہ جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے یا شاعر کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ شاعر آپ کو جو ہے وہ حکمت و عمل پر اکسائے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو حکمت و عمل پر آمادہ کرے۔ قرآن پاک میں سورۃ الشعراء میں کہا گیا ہے کہ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ بن ثابت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی نظمیہ صورت میں، اور آج بھی حمد اور نعت ہماری شاعری کی اہم اصناف ہے، یعنی یہ حمد اور نعتیہ شاعری کی روایات جو ہیں وہ اسلام کے اصل اصول سے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت عظیم شعراء کرام حالی ہیں، اکبر ہیں اور سب سے بڑے اقبال جیسے بامقصد شاعری کرنے والے شاعر پیدا ہوئے۔ اس لیے شاعری کی تعریف یا مذمت اس کے مقصد کے حوالے سے کی جائے گی، یعنی جو ہے وہ مفکر نے جن شعراء کرام کی جو بات کی ہے وہ صرف گل و بلبل کی عاشقی کے قصے بیان کرنے والے جو شعراء کرام ہیں ان کے بارے میں کہا ہے۔ ہاں جی، اگلا دیکھیے۔ اخباری اشتہار: نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی باتیں ہیں کہا مان نہ پڑھ، جن کو ملنی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے ہی کے ہوتے ہیں یہ فرمان نہ پڑھ۔
یعنی نوکری کے لیے اخبارات میں شائع ہونے والے اشتہارات صرف دکھاوا اور دھوکہ ہیں، اندر کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ شاعر نے اس قطعے میں ہمارے نظام سیاست و حکومت کے ایک بیماری کی نشاندہی کی ہے۔ اس ناانصافی، بددیانتی، اقربا پروری اور قانون شکنی کو ہر پڑھا لکھا جو ہے وہ فرد وہ جانتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن تعلیم یافتہ اور ایک ڈگری یافتہ اور اعلیٰ فنی مہارت رکھنے والے نوجوان ملازمت کی تلاش میں اشتہارات دیکھتے ہیں تو وہ پر امید ہو جاتے ہیں، ان کو آس لگ جاتی ہے کہ یہ ملازمت انہیں مل جائے گی، مگر شاعر کے خیال میں یہ ان کی خام خیالی ہوتی ہے۔ مزاح نگار کا کمال یہ ہوتا ہے کہ قوم کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور بیماری کی نشاندہی کر کے قلم سے ڈاکٹر کے نشتر کا کام لیتا ہے۔ یہاں شاعر نے ایسا ہی کیا۔ شاعر کا خیال ہے کہ تلاش روزگار کے سلسلے میں اخباروں میں اشتہارات پڑھنا وقت ضائع کرنا ہے۔ آج کل ملازمت کسی ٹیسٹ، انٹرویو یا اعلیٰ ڈگری کی بنا پر جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ اس کے لیے تو جان پہچان، واقفیت، تعلقات بلکہ زوردار سفارش کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور جن کو ملازمت دلانا ہوتی ہے اس کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اخبار میں اشتہار اور پھر انٹرویو اس طرح کی جو ہے وہ ساری کارروائیاں وہ صرف اور صرف جو ہیں وہ رسمی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ ہاں جی، اگلا قطعہ ہے غفلت۔ اے ساقیِ گلفام برا ہو تیرا تو نے باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا۔ یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ 100 سالہ غلامی کے باوجود ابھی ہمارے اندر احساس زیاں یعنی خود کو ضائع کر دینے کا خیال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ رنگیلے رہنماؤں کی کرم فرمائی ہے کہ دور غلامی جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ رنگیلے رہنما جو میں نے لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ہے رنگ برنگے طرح طرح کے جو ہے وہ رہنما ہمیں ملتے رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جو ہے وہ رنگین مزاجیاں جو ہیں وہ جاری و ساری رکھی ہیں۔ محمود سرحدی نے اس قطعے میں ایک بہت بڑی تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بر عظیم میں ایک طویل عرصے تک حکمرانی کے بعد ہم اہل مغرب کے غلام ہو گئے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ سلسلہ ایک صدی تک جاری رہا، اور ہماری غفلت کی انتہا یہ ہے کہ آزادی کے بعد بھی ہم نے اس کو خیر بات نہیں کہا، اس کے ساتھ ہی ہم چل رہے ہیں۔ اور تکلیف دہ امر یہ ہے کہ غفلت کے سبب ہمارے اندر جو ہے وہ احساس زیاں بھی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ہم خود کو کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں یہ بھی جو ہے وہ احساس جو ہے وہ ہمارے اندر اجاگر نہیں ہوتا۔ محمود سرحدی کے اس قطعے میں غفلت کو موضوع انہوں نے بنایا ہے، اور اس غفلت کی ایک وجہ بھی بتا دی ہے۔ 1947 میں انگریز نے ہمیں تو آزاد کر دیا، مگر برطانوی جو ہے وہ شراب کا نشہ جو ہے وہ ایسا ہمارے جو ہے وہ ذہنوں پہ چڑھا ہوا تھا، اس نے ایسا اثر کیا کہ ہم اس سے ابھی تک جو ہے وہ باہر نہیں نکل پائے۔ یعنی جہاں جو ہے انہوں نے ہمارے ذہن کو جو نشہ دیا، جو شراب دی، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے وہ ایسے تصورات اور ایسے تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کے آئے جن کے ہم ابھی تک غلام ہیں، جن کو ہم ابھی تک جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ہم نے خود سے اپنے لیے نئی پالیسیاں نہیں بنائی، نئے نظام نہیں بنائے، اور یہی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ذہنی غلامی کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم آج تک اپنے آقاؤں کی جو ہے وہ زبان کو پوری قوم پر مسلط کیے بیٹھے ہیں۔ اس جہالت کی مثال اور کہیں نہیں ملتی دنیا میں۔ جہاں کہیں بھی جو ہے وہ ترقی ہوتی نظر آئی ہے، ان قوموں نے اپنی زبان کو اہمیت دی ہے، تو ترقی جو ہے وہ انہوں نے پائی ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ ابھی تک بھی نہیں سنبھلے، اور ہم بھی جو ہے وہ غیروں کی زبان کے، غیروں کے جو ہے وہ قوانین کی پابندی کیے جا رہے ہیں، ان کو ہی جو ہے وہ ہم اولیت دیے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، اگلا قطعہ ہے ریڈیو۔ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے، اور سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ۔ ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنے، ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ۔ یعنی انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کی اولاد جو ہے وہ اسلام سے بیگانہ رہتی ہے۔ ملک و قوم پر جدید انگریزی تعلیم کے جو اثرات مرتب ہوئے ان کے بارے میں دانشور اور مفکرین نے بار بار اظہار خیال کیا۔ اکبر الہ آبادی نے بڑے پرلطیف انداز میں تانہ زنی کی ہے، تیر چلائے ہیں ایسے موضوعات پر۔ محمود سرحدی کا قطعہ دراصل اکبر الہ آبادی کے رد عمل ہی کا ایک تسلسل ہے۔ دراصل اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ کوئی بھی غیر زبان محض حروف ابجد لے کر نہیں آتی، بلکہ پوری ثقافتی جھلگار سے حملہ آور ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہی المیہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ محمود سرحدی اسی المیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں،
قانون کی تعلیم جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، بار اٹلاع کرتے ہیں، انہیں قانون جو ہے وہ ازبر ہو جاتا ہے، لیکن شریعت سے جو سلامتی کا راستہ ہے ان کا دور سے بھی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہمارے لیے کیا جو ہے وہ اصل اصول زندگی گزارنے کا بتایا گیا ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ جو ہے یہ تو رسمی طور پر بھی ریڈیو میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ لگی ہو تو اس کو جو ہے وہ نہیں سنتے، وہ بھی ان پر جو ہے وہ بھاری گزرتا ہے سننا۔ تو بس اگر ان مسلمانوں کا یہ حال ہے تو پھر جو آنے والی نسل ہوگی ان کا جو ہے وہ کیا حال ہوگا، یعنی دین سے یہ بیگانگی ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتی ہے تو اس نسل کا رشتہ خدا سے اور اسلام سے کمزور ہو جاتا ہے۔ شاعر نے اس قطعے میں اسی پر اظہار افسوس کیا ہے کہ اب ہمارے ہاں یہ مرض تیزی سے جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ اب جو ہے جس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ رہنما گزرے ہیں، کامیابی اور کامرانیاں جو انہوں نے حاصل کی ہیں، اب ایسی جو ہے وہ نسل کا سامنے آنا جو ہے وہ ایسے حالات میں ممکن نہیں لگ رہا۔ عزیز طالبات، اس کو آپ نظم کو دیکھیے گا، جو کچھ سمجھ میں نہ آئے وہ لیکچر کے دوران مجھ سے پوچھ لیں۔ اللہ حافظ۔